محمد حضرت علامہ مولانا محمد آصف سلطانی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اکمل صاحب اور کچا پنڈ کے خطیب بھی تشریف فرما ہے۔ تمام معزز مہمانان گرامی، اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اور اسی سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ صفر المظفر کا مہینہ بڑا برکتوں والا بھی ہے، بڑا رحمتوں والا بھی ہے۔ اگرچہ ہمارے عوام الناس کے اندر یہ مشہور کیا گیا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، حالانکہ اس مہینے کا نحوست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کے بارے احادیث موجود ہیں، اور اس مہینے کی نسبتیں حضرت امام زید بن علی کے ساتھ ہیں۔ اس مہینے کی نسبت حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہے۔ اس مہینے کی نسبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہے۔ اس مہینے کی نسبت حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ساتھ ہے۔ اس لیے یہ مہینہ بڑا برکتوں والا، بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اور حضور کی ختم نبوت کے کانفرنس کے موقع پر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے، پاک پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر توجہ فرمائیے گا، چند منٹ کی توجہ اور پھر سادہ خطاب شروع ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ تم جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں جوان بھی ہوئی ہیں، ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن کے اندر فوت ہو گئے۔ حضور کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا۔ اس بات کو سمجھیے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اعلان نبوت سے پہلے ایک ڈاکہ پڑا تھا۔ اس ڈاکے کے اندر ایک بچہ اغوا ہوا جو منڈی کے اندر بکا، اور وہ بچہ بکتے بکتے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس آ گیا۔ آپ نے اس بچے کو خرید لیا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ آقا علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے وہ بچہ تحفے میں دے دیا کہ یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کو رکھ لیا، وہ حضور کی خدمت کرتا رہا۔ اس بچے کے والدین کو پتا چلا کہ جو ہمارا بچہ ڈاکے کے اندر اغوا ہو گیا تھا، وہ بچہ تو ایک فلانے بندے کے پاس ہے جسے دنیا محمد کہتی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس بچے کا والد اور چچا دونوں اٹھے، یا والد اور بھائی اٹھا، پیسے لیے آقا کی بارگاہ میں آ گئے کہ ہم اپنا بچہ لینے آئے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے سے پوچھ لو، اگر یہ جانا چاہتا ہے تو پیسے دینے کی ضرورت کوئی نہیں، ویسے لے جاؤ، اور اگر نہیں جانا چاہتا تو میں کیسے بھیجوں گا۔ اس بچے کے والد اور اس کے چچا اس کو ملے۔ ایک عرصے کے بعد 10-12 سال کے بعد جب باپ ملے تو کیسے تڑپ کے بچہ ملتا ہے، اس طریقے سے وہ باپ اور بچہ ملے، اور اب باپ نے اس بچے کو سینے سے لگا کر کہا بیٹا اب تجھے لینے آ گئے ہیں، یہاں تو غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، ہمارے ساتھ چل تو آزادی کی زندگی بسر کرے گا۔
اس بچے نے جب یہ بات سنی کہنے لگا ابا جی میں نے تو نہیں جانا کہ بیٹا تجھے لینے آئے ہیں. اس نے کہا ابا جی میں نے نہیں جانا, بیٹا یہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے, وہاں آئے گا ہمارے ساتھ آزادی کی زندگی بسر کرے گا. آپ کا دل کرے جملہ سن کے سبحان اللہ کی داد دے سکتے ہیں. اس بچے کو جب یہ کہا کہ بیٹا یہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے, ہمارے ساتھ چل آزادی کی زندگی بسر کرے گا, اس نے تڑپ کر کہا ابا جی جس غلامی سے آپ مجھے چھڑانے آئے ہیں اس کی غلامی کے لیے تو خدا کے نبی بھی ترستے گئے ہیں. جس کی غلامی سے آپ نے مجھے نجات دلوانی ہے یہ غلامی چھوڑنے والی تو نہیں ہے. باپ نے کہا بیٹا یہاں لوگوں کے ٹکڑے کھا رہا ہے, وہاں اپنی کھا کے پلے گا. جب اتنی بات کہی تو بیٹا تڑپ کے کہنے لگا ابا جی جن کے ٹکڑے آپ چھڑانے آئے ہیں تو جہاں انہی کا تو صدقہ کھا رہا, میں نے تو نہیں جانا. حضور کو یہ بات بڑی پسند آئی. آقا علیہ السلام نے اس بچے کا نام تھا حضرت زید, والد کا نام تھا حارثہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو, یہ جملہ سننا جوانوں کے لیے تحفہ ہے. لوگوں سنو اس زید کا جواب مجھے بڑا پسند آیا. اس نے اپنے گھر کو چھوڑا, اپنے چچا کو چھوڑا, بھائی کو چھوڑا اور میرے لیے ہر چیز چھوڑ کر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا. اس کے باپ کا نام ہے حارثہ, اس نے میرے لیے قربانی دی ہے. آج کے بعد اسے کوئی زید بن حارثہ نہ کہے, اسے حارثہ کا پتر نہ کہا جائے. یا رسول اللہ کیا کہا جائے؟ فرمایا اسے آج کے بعد زید بن محمد کہا جائے گا. اس کے باپ کی جگہ میرا نام لگایا جائے گا. میں نے یہ لے کر پال لیا ہے, یہ میرا لے پالک بچہ بن گیا. رب کائنات نے آقا علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھا, قرآن کی آیت اتری, فرمایا ادعوہم لآبائہم, سنیا اپنا نام نہیں دینا, اس کے اصل باپ کا نام دینا ہے. میرے مالک کس لیے جواب آیا, اس لیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم, فرمایا محمد کسی جوان بچے کا باپ نہیں ہے, نہ سگے کا باپ ہے, نہ کسی لے پالے کا باپ ہے. تیرا دل کرے مجھے داد دے سکتا ہے, ورنہ گھر جا کے سو کر جب بستر پر لیٹے تو سمجھنا جملہ بڑا قیمتی کہہ گیا تھا. میرے مالک اس لیے کہا, اس لیے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, میرا محمد تم جوان مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے, نہ کوئی سگا بیٹا ہے, نہ کوئی لے بالغ بچہ ہے. میرے مالک کس لیے فرمایا حبیب اگر بیٹا ہوگا تو نبی بنے گا, پر مصطفیٰ بھی پیدا ہے, مصطفیٰ ہی آخری ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, علماء اہل سنت. محفل کا آغاز ہے, ابھی کوئی بندہ تھکا نہیں, نہ نقیب نہ خطیب, نہ نعت خواہ نہ سامعین. ذرا سینے کا زور لگا کے ساتھ کے بڑا حافظ برہان ویسی صاحب کا استقبال بھی ہو جائے. تاجدار ختم نبوت, یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میرے مالک میرا بیٹا کس لیے نہیں, آقا علیہ السلام کی حدیث ہے, کریم آقا نے فرمایا اگر میرا یہ بیٹا ابراہیم, اگر آپ سمجھ پائیں اور میں سمجھا پاؤں عقیدہ ختم نبوت, فرمایا اگر میرا یہ بیٹا ابراہیم, حضور کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم بھی ہے, فرمایا اگر میرا یہ بیٹا ابراہیم جوان ہوتا تو نبی بنتا. حضور جوان کس لیے نہیں ہوا, ارے دو ٹکے کے سیاستدان اور دو ٹکے کے چودھری یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ مولویوں کی بات ہے, یہ مولویوں کا رولا ہے.
یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، لعنت ہے تیری سوچ پر، یہ مسئلہ صرف مولویوں کا نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کون سا مسئلہ ہے؟ آقا علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل نے آ کر کہا تھا حضور یہ حضرت ابراہیم کو رکھ لے، یہ حضرت امام حسین کو رکھ لے۔ آقا نے فرمایا تھا اگر حسین جائے گا تو فاطمہ روئے گی، ابراہیم جائے گا تو صرف میں رہوں گا، حسین کو چھوڑ جا ابراہیم کو لے جا۔ پھر جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا آقا نے خود فرمایا اگر میرا یہ بیٹا ابراہیم جوان ہوتا تو نبی بنتا، مگر میں آخری نبی ہوں۔ گویا حضور اعلان کر رہے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کوئی لوکل مسئلہ نہیں ہے، کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ جس ہستی نے سب سے پہلے ختم نبوت کے لیے اپنا پتر قربان کیا ہے، جس ہستی نے اب تیری غیرت کو جھنجھوڑنے لگا ہوں، سٹیج سے لے کر آخری بندے تک کے لیے جملہ دے رہا ہوں، جس ہستی نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے، وہ کوئی پیر نہیں تھا، کوئی 14ویں صدی کا مولوی نہیں تھا، رب کعبہ کی قسم ہے جس نے سب سے پہلے اپنے پتر کی قربانی دی ہے، دنیا اسے محمد مصطفیٰ کہتی ہے۔ اس لیے میرا نظریہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، عقیدہ ختم نبوت وہ مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ سمجھ لیں کہ بس یہ من گھڑت مسئلہ ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ عام نماز روزے کے مسئلے کی طرح مسئلہ ہے۔ سمجھ لیجئے گا، عقیدہ کی ایک لائن سمجھ لیجئے گا، جیسے موٹا سا عقیدہ یاد رکھیے گا، جیسے ایک خدا کے ہونے پر یقین لازم ہے، خدا کے ایک ہونے پر جیسے یقین لازم ہے، بالکل ہو بہو ایسے ہی حضور کے آخری ہونے پر بھی یقین رکھنا لازم ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ماشاءاللہ حضرت محترم نہایت ہی واجب الاحترام
آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث الورا پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری بہاولپور سے اب تشریف لائے. ہم ان کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. جو احباب سامنے کھڑے ہیں برائے مہربانی آپ کے لیے یہ جگہ جو ہے آپ کے لیے کرسیوں کا انتظام کیا گیا ہے, بیٹھ جائیں. جو دوست جتنے بھی احباب کھڑے ہیں برائے مہربانی جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں ہم ان کو تحریک لبیک پاکستان 591 کی جانب سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. عقیدہ ختم نبوت وہ مسئلہ ہے کہ اس پر یقین رکھنا اسی طرح لازم ہے کہ جیسے خدا کے ایک ہونے پر یقین رکھنا لازم ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو خدا کو ایک نہ جانے وہ بھی کافر, جو حضور کو آخری نہ جانے وہ بھی کافر, وہ بھی مرتد. اور جو جملہ ہم فخر سے اور سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں, چند سال پیچھے جب ہم جاتے ہیں یقیناً یہ کام ہمارے اکابر نے ہی پہلے کیا تھا. پیر میر علی شاہ صاحب ساڈے ہی نے, کسی اور دے نہیں. پیر جماعت علی شاہ ساڈے ہی نے. اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے ہی ہیں, کسی اور کے نہیں. لیکن کچھ عرصہ تک پہلے اغیار نے یہ سمجھ لیا تھا کہ شاید ختم نبوت کا کام کرنے والے سنی نہیں ہوتے. یہ کچھ عرصہ بیچ میں گیپ آیا, لوگوں نے یہ سمجھ لیا. حالانکہ 1974 کے اندر قرارداد پیش کرنے والا جو بندہ تھا, جو بابا تھا, وہ کسی اور کا نہیں, میرا اور تیرا شاہ احمد نورانی تھا. وہ نورانی میاں تھے. مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں, میری طرف توجہ فرمائیں گے مسئلہ سمجھ آ جائے گا. آپ فرماتے ہیں میں جیل میں گیا اور مسئلہ ختم نبوت پر گیا. میں نے دیکھا کہ ایک بندہ نا تو وہ بڑا سر تھلے نو کیتا تے لک بھی وہ تھلیوں چکیا پیا تے نیوی پا کے تریا جائے تے پانی منگے وہ بندہ نا. تو نیازی صاحب کہتے ہیں میں اگے جا کے نا انہوں ویکھیا تے کوئی ہور نہیں سی, مولانا مودودی سی. مولانا مودودی تھا. میں نے بازو پکڑ کر کہا مودودی یہ گردن جھکا کے کمر نیچے کر کے پانی مانگ رہا ہے, شرمندہ چل رہا ہے, کسی زنا کے کیس میں تو نہیں آیا. سینہ چوڑا کر کے چل, تو حضور کی ختم نبوت کے چکر میں آیا. سینہ چوڑا کر کے چل, یہ ہمارے باپے ہمیں بتا کر گئے ہیں. ہوا یہ کہ کچھ عرصہ بیچ میں گیپ آ گیا اور ہم نے یہ اغیار نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ ہمارا ہی کام ہے. لیکن وہ اللہ پاک نے کو کام ایسا لینا تھا, اللہ نے کو ماحول ایسا بنانا تھا کہ وہ دارا بایا دریب دربن پڑھنے والا بابا اچانک اللہ پاک نے اٹھا کے ادھر کیا. جب اللہ نے اٹھا کے ادھر کیا تو وہ بندے جنہیں ختم نبوت کا نام نہیں آتا تھا وہ بھی پہچاننے لگ پڑے. وہ مولوی جڑا ختم نبوت تھا نا, وہ خادم رضوی جو ختم نبوت والا ہے, وہ مولوی جو ختم نبوت والا ہے, اب مشہور ہو گئے ختم نبوت کے نام پر. اب کہیں پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے, بلکہ پوری دنیا کے اندر کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے, کہیں گستاخی رسول ہو جائے, کہیں اسلام کے قوانین کا مذاق اڑایا جائے, نہ کوئی نونا آگے آتا ہے, نہ کوئی پیپا آگے آتا ہے, نہ کوئی پیٹا آگے آتا ہے. ایک ہی آواز آتی ہے, کدھر ہیں لبیک والے؟ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک. ایک ہی آواز آتی ہے, کدھر ہیں لبیک والے؟ میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں پوری قیادت کو, تمام کارکنان کو مبارک ہو. تمہاری پہچان کہیں عورتیں نشانہ نہیں ہے, تمہاری پہچان کرپشن کرنا نہیں ہے, تمہاری پہچان غریبوں کے حق پر ڈاکہ مارنا نہیں ہے. مبارک ہو, تمہاری پہچان حضور کی ختم نبوت بن گئی ہے. تمہاری پہچان جہاں پر
پر ظلم ہو اس کے خلاف آواز اٹھانا بن گئی ہے، باطل کے سامنے گردن اٹھانا بن گئی ہے۔ اور میں دو چار مسئلوں کی طرف موٹی موٹی اشارہ کر کے تو گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ ہر سال رولا بن جاتا او تسی داتا صاحب مسجد دی بے حرمتی کیتی، تسی اینا او کیتا، ساری گلاں لپیٹ کے ایک باری اوتھے رکھ دے، ہاتھ جوڑ کے علماء نے دے گزارش انج کرو جڑا بندہ ایتھے سٹیج تے بیٹھا نا اے او ہی ہے جڑا ساڈے نظریات دا مالک ہے، یا اسی او دے نظریات دے مالک ہاں، دوجا بندہ اسی سدیا ہی نہیں۔ انج ہی ہے نا کہ جو چھوٹے جے دربار چ بھی سدنا ہوئے نا آپ پنڈ دے چ بھی تے او ہی سدے دا جڑا بابے دی مندا ہوئے۔ نہ بولیو جے گل چنگی ہے تے نہیں بولی دا ہوندا، چھوٹے جے پنڈ چ بھی سدی ہے نا تے او ہی سدی دا جڑا بابے دی منے۔ تسی چ رولا ہر سال پواندے جے تے مکا دیو رولا مکا دیو، تسی کہو گے یو کیویں، کون سی کسوٹی ہے، کون سا ترازو ہے جس کے ذریعے رولا ختم ہو سکتا ہے؟ ہماری جھولی یہاں پر خالی نہیں ہے، ہمارے پاس ترازو ہے، ہمارے پاس کسوٹی ہے۔ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سن، میرے پاس ترازو ہے، ہمارا دامن خالی نہیں ہے۔ ایسے کر کشف المحجوب معیار رکھ لے، کشف المحجوب معیار رکھ لے، جڑا کشف المحجوب دی مندا اونوں سٹیج تے چڑھا دے، جڑا نہیں مندا اونوں لا دے۔ جو عقیدہ مہمان علماء آگے مجھے گفتگو ختم کرنی ہے، جو عقیدہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر ذات خدا کے بارے بیان کیا، ذات انبیاء کے بارے بیان کیا، ذات صحابہ کے بارے بیان کیا، ذات اہل بیت کے بارے بیان کیا، جڑے مولوی لاؤ عقیدہ ہے انہوں سٹیج تے بٹھا دے تے باقیاں نو لا دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے جب یہ ترازو لگ جائے گا بچنے ہوئی دے جڑے لبے کرے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ محمود غزنوی کا دربار لگا ہے، محمود غزنوی کے دربار میں ہندو پنڈت آ گیا، آ کر کہنے لگا جی میرے سوال کا جواب دے دو، جس نے جواب دے دیا میں مان جاؤں گا کہ یہ مسلمانوں کے علماء سچے ہیں۔ محمود غزنوی کے دربار میں ڈھیر لگا تھا علماء کا، اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ڈھیر لگا تھا مولویوں کا، اس نے جو ہندو پنڈت تھا نا توجہ کیجئے گا، اس نے یوں کیا کر کے کہنے لگا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ مولوی ادھر ویکھ تھلے ویکھ، اتے کہنے لگے نہیں پتا۔ محمود غزنوی کہنے لگا کھا کھا لنگر پاٹن والے ہو گئے جے بول دے نہیں۔ اگو ایک مولوی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونے اسی کیویں بولیے، سارے سرکاری ہیں، سارے سرکاری ہیں، اسی کیویں بولیے؟ چاہ دی پیالی تے وکن والے بندے ہیں، اسی چاہ دی پیالی دو پویں جنوں مرضی اپنا بھرا کوا لو ساڈے، پر دینی پہلی کرسی تے بٹھا، دوسری تے نہیں۔ کپ ساڈا چینی والا ہوئے، ڈسپوزیبل کپ نہیں، جو مرضی کھوا لو ساڈے کو، اوکے ہے ساڈا ہر بلا۔ وہ بتاؤ نا بھائی اس کی مٹھی میں کیا ہے؟ حضور ہمیں نہیں پتا، بتاؤ نا، کہ سارے سرکاری ہیں بتائیں کیا؟ وہ ہندو پنڈت نے سینہ چوڑا کر لیا، سینہ چوڑا کر کے کہنے لگا کوئی ہے جواب دینے والا؟ وہ دروازے میں ایک 16 سالہ جوان کھڑا تھا، وہ سامنے آگے کہنے لگا بادشاہ سلامت اگر اجازت دے تو میں آؤں۔ اس نے کہا پنڈت نے بڑے بڑے کلگیاں والے ڈگ پے نا، تو کی کرے گا؟ انہیں کہا آن تے دیو۔ وہ آگے اس نے پھر ہندو پنڈت نے یوں کیا بتا میری مٹھی میں کیا؟ مسکرا کے کہنے لگے او سری لنکا کے اندر عورتیں مرچیں توڑ رہی تھی، تیرا ہاتھ وہاں تک گیا، وہاں سے 2 مرچیں توڑ کے لایا، کھول ہاتھ۔ ایتھے کھلو کے ہندو دا ہاتھ اوتھے سری لنکا 2 مرچیں لے کر آیا، تو وہاں سے ہاتھ کھولا تو مرچیں نکلی۔
ہندو پندت کے پسینہ آ گیا، پسینے سے شرابور ہو کے کہنے لگا تجھے کیسے پتا؟ کہ نہیں ایسے نہیں۔ وہ 16 سالہ جوان کہنے لگا ایسے نہیں، ایسے قصہ نہیں ختم ہونا۔ نہیں بتا تجھے کیسے؟ کہا چھوڑ اس بات کو۔ ہندو پنڈت اپنی عزت بچانے کے لیے کہنے لگا تو جیت گیا میں ہار گیا۔ فرمایا انج نہیں، میں نے تیرے سوال کا جواب دیا، تو میرے کا دے۔ ایسے ہاتھ کیا، ہاتھ کر کے کہنے لگا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ ہندو کدی تاں ویکے، کدی تھاں دے، کدی سجے دے، کدی کھبے، کہنے لگا مجھے تو نہیں پتا مٹھی میں کیا۔ وہ 16 سالہ جوان مسکرا کے کہنے لگا یہ لے، جنت الفردوس سے پھول توڑ کے لایا، جنت الفردوس کا پھول لایا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ 16 سالہ لڑکا مسکرا کے کہنے لگا تیری پرواز صرف سری لنکا تک تھی، میری پرواز حضور کے قدموں تک ہے۔ پھول لایا، پھول لے لے۔ محمود غزنوی تخت سے اتر آیا، اتر کے آگے کہنے لگا بتا تو صحیح تو ہے کون ہے؟ آیا کہاں سے ہے؟ کرتا کیا ہے؟ تیرا علم کیا ہے؟ تیرا زہد کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ وہ 16 سالہ جوان لڑکا مسکرا کے کہنے لگا بادشاہ سلامت، پہلے تو یہ سن لے میں سرکاری نہیں ہوں، پہلے تو یہ سمجھ لے میں سرکاری نہیں ہوں، بتا تو صحیح تو ہے کون ہے؟ وہ 16 سالہ جوان سینہ چوڑا کر کے کہنے لگا اور آخری بندے تک ہر بندے کو تحفہ دے رہا۔ وہ 16 سالہ جوان سینہ چوڑا کر کے کہنے لگا میں وہی ہوں جسے دنیا علی بن عثمان المعروف داتا علی حجویری کہتی ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ہمارے بابے صرف پڑھاتے نہیں تھے، کر کے بھی دکھاتے تھے، کر کے دکھایا۔ صرف اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر تقریریں نہیں کی، جیلوں میں جا کر بھی دکھایا، سردی بھوک گرمی برداشت کر کے بھی بتایا کہ لوگوں ختم نبوت وہ نہیں ہے کہ یہ عقیدہ پلیٹ میں رکھ کر دے دیا گیا، اس کے لیے جانے بھی گئی ہے۔ اور قربان جائے شاہ البرکات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرمانے لگے لوگوں اگر مہر علی شاہ نہ ہوتا، اگر جماعت علی شاہ نہ ہوتا، اگر مولانا نیازی نہ ہوتا، لاہور کے چوہے بھی مرزائی ہو جاتے۔ شکر کرو سنیو تمہارے بابے تھے، آج تم مسلمان بیٹھے ہو، آج تم مسلمان بیٹھے ہو اور لے کر لوگوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف لنگر کھایا، وجہ یہ ہے فتنے تمہارے دروازے میں ٹھک ٹھک دستک دے رہے ہیں۔ کبھی تمہارے لیے ایسے ایسے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے جگر گوشہ امیر المجاہدین نے فرمایا کہ اسلام سے ٹکرانے سے پہلے تمہیں ہم سے ٹکرانا پڑے گا۔ ایسے ایسے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو جواب دے لینا ہے کیا لبیک سے پہلے کہیں یہ جرأت تھی کہ سینہ چوڑا کر کے کہہ سکو کیا بدبختو حکمرانو یہ ٹرانسجینڈروں والا جو ہجڑوں والا قانون پاس کر کے ہماری بچیاں اور بچوں کے عزتوں پر ڈاکہ مارنا چاہ رہے ہو، اس کو بنانے سے پہلے تمہیں لبیک سے ٹکرانا پڑے گا۔ اب پیاڈا حشر وہی کریں گے جڑا وزیر آباد علا کیتا، تمہارا حشر وہی کریں گے جو اسلام آباد والا کیا تھا، وہ خدا کا واسطہ ہے۔ تمہارے دروازے پہ آ گئے، مجھے گفتگو سمیٹنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ وہ بڑی خوبصورت بات لکھی، یہودیوں کی کتاب تورات ہے، ان کی فقہ کی کتاب کا نام جالوت ہے۔ جالوت کے اندر ایک لائن لکھی ہے، وہ لائن توجہ کر کے سن لیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف انسان وہی ہے جو یہودی ہے، بس باقی جتنے بھی یہ انسانوں کی شکل کے لوگ نظر آتے ہیں انسان نہیں ہیں، بلکہ انسان نما جانور ہے، خواہ وہ مسلمان ہے، خواہ وہ عیسائی ہے، خواہ وہ ہندو ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ انسان نہیں، انسان صرف یہودی ہیں، اور ہم انسانوں کو، وہ کہتے ہیں یہودیوں کو حق ہے کہ ہم اس جانور کو جیسے مرضی استعمال کریں۔ سب سے پہلے انہوں نے عیسائیوں کو استعمال کیا، وہ ہوئے عیسائی استعمال ہوئے۔ یہ ٹائم آ گیا کہ وہاں کے لڑکے کو خود کو ہجڑا کہنے میں شرم نہیں آتی،
خنسا کہنے میں شرم نہیں آتی، خسرا کہنے میں شرم نہیں آتی. وہ لڑکا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہاں میں ہجڑا ہوں. یہ ٹائم آ گیا امریکہ برطانیہ کی ریاستوں کے اندر کہ جب فادر ڈے مدر ڈے آتا ہے ڈی این اے کروا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے. یہ ٹائم آ گیا، بیر عربی اس حد تک آ گئی. اب انہوں نے رخ ادھر کا کر لیا. یہ جو تمہارے ملک میں قانون بن رہے ہیں، فتنے تو تمہارے دروازے بجا رہے ہیں. فتنے اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا کیا اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ خواب دیکھا اقبال نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ سارا کچھ کر کے پیر جماعت علی شاہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی، بلکہ ہمارے علماء کو پڑھ کے دیکھو دو قومی نظریہ پیش کرنے والا اس علاقے میں سب سے پہلے بریلی کا بابا احمد رضا تھا. سب سے پہلا بابا احمد رضا تھا. وہ خدا کا واسطہ تاریخ پڑھو. چل رہی ہے جڑا نا جی وہ ساڈیاں اپنیاں بھی پارٹیاں نے پھر ایویں بھی ہو جاندہ علاقیاں دے وچ وہ سانو چلنا ہی پیندا. میں حیران ہو جانا اتھے نعرے ختم نبوت دے اوتھے مرزائیاں دے بوئے کھڑکن ڈے ہوندے. مرزائیاں نے جپیاں پہن لئی ہوندیاں انہاں دے جنازے وچ بندہ جان پتہ ہے کہ اس ڈیرے تے لوگ مرزائی بیٹھ کے روٹی کھاندے نے بندے پھر اوتھے جاندے.